بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جس کا اسلامی تاریخ کے اندر ایک اہم مقام اور مرتبہ ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے عید غدیر کی اہمیت کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اسلامی حالات و واقعات کے پیش نظر عید غدیر کی حقیقت سمجھ آ سکے۔ جی ہاں دوستو، آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حج کی تیاری کریں کیونکہ اگلے سال آپ اس دنیا کے اندر نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حج کی تیاری شروع کریں، کیونکہ اس حج کے بعد میں اور آپ اس دنیا کے اندر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جب تمام صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکمل کر لی اور حج مکمل کرنے کے بعد 18 ذو الحج کو واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک چوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام، اور یہ وہ مقام تھا جسے غدیر کا مقام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ چاروں سائیڈوں سے روڈ لگتا ہے اور لوگ مکہ، مدینہ اور اپنے گاؤں کے تمام اطراف کے راستوں کی طرف جا سکتے تھے۔ اسی جگہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو روکا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسی جگہ کے اوپر ایک ممبر بنائیں، اور ممبر بنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اپنی طرف مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام صحابہ کو پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے اپنا دین کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت تمام صحابہ کرام نے بیک وقت آواز میں یہ کہا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف دین پہنچایا ہے بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں آج اپنا ایک دوست اور اپنا ایک ولی مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے، جو نبی کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے۔ تمام صحابہ کرام نے اس موقع کے اوپر لبیک کی صدا بلند کی اور کہا، یا رسول اللہ، جیسا آپ کہتے ہیں ہم آپ کے حکم کے پابند رہیں گے۔ اسی موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر بھی یہ کہا تھا، اے لوگوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی اہل بیت، اگر تم لوگ ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ دوستو، یہ ہے حقیقت غدیر کی، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرے گا اور پیروی کرے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اور موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں بلکہ ان کی اہل بیت میں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کریں۔ اگر آپ ان سے پیار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار کریں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کریں گے تو اللہ بھی آپ کو پیار کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتی